بھئی آپ چھوڑیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے. نبی پاک نے فرمایا لفظ حدیث کے فرمایا لم ابعث لعانا، فرمایا میں کو تانے دینے والا بن کے آیا ہوں، میں کو وہ ہوں جو تانا زنی کروں گا، بددعا دوں گا انہیں. فرمایا انما بعثت ہادیا و رحمہ، فرمایا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. زندگی میں کبھی بھی اشتہار. ایک بات اور کرنی ہے آپ سے، اس پر بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، جو ہمارے لیے سرکار کی محتاجی میں سے خیرات ہم نے لینی ہے. وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قرآن مجید نے حریص کہا. اللہ اکبر. یہاں شاید آپ مجھے کہہ دیں تو میں ناراض ہو جاؤں، لیکن قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کرے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر غور کریں. حریص علیکم، اے میرے محبوب کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تم پر حریص ہیں، یعنی تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے. تمہاری بھلائی چاہنے میں یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس سے بڑھ کر میں ان کا معنی نہیں کر سکتا. اگرچہ علماء تفسیر نے حریص علیکم کے کئی معنی بیان فرمایا محبوب کو جلدی ہے. بیٹا بھی اماں سے کہتا ہے اماں آہستہ آہستہ ہی میری ترقی ہوگی نا. اب مرید بھی پیر صاحب سے کہتا ہے حضرت صاحب ہوں میں شروع کرتے لئیے سویرے اٹھتے پہنا تے میں ہولی ہولی کر کے داڑھی. مجھے تو خیر بہت سارے کہتے ہیں، اس لیے ایک میرے سنگی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ جنوبی پنجاب سے ہیں تو وہ سرائکی ہیں. اب ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر زبان کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے کئی دفعہ اپنی زبان بھی گڈ مڈ ہو جاتی ہے کیونکہ سب سے بات کرنی ہوتی ہے نا جی. تو مجھے کہنے لگے ایک دن فون کر کے پیر صاحب مبارک ہوئے. میں نے کہا جی خیر مبارک، کیا ہوا؟ کہ میں ان چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لی اللہ دے فضل نہ. میں کہا چلو میں تیری مبارک قبول کتی تو مہربانی کریے نو کھاد شاد باندھا رہی تاکہ تھوڑی بڑی بھی ہو ہی جائے. اس مبارک ہوئے میں چھوٹی چھوٹی، میں کہا چلو اللہ کریم خیر کرے گا بڑی بھی ہو جائے. حالانکہ داڑھی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے؟ نہ چھوٹی کا نہ بڑی کا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باہر کیا جو بات عرض کرنی ہے اس کی طرف آتا ہوں آپ حضرات سے. حریص علیکم، بھئی ہر بندہ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ چلوں گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوق رکھتے میری امت کو جلدی سے خیر ملے، جلدی سے. آپ دیکھیں نا ہم نے نا اصل میں سنی تقریریں، سنانے والوں نے سنا دیں، بس وہ ٹھیک ہے ایک نظام ہے، لیکن کبھی کبھی نا ہم الجھ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے. نبی پاک جلدی کرتے ہیں اپنی امت کو خیر دینے میں، جلدی. حضرت ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا تو فٹافٹ دیا حضور. حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا حضور گھر میں غربت ہے تو فرمایا یہ کلو لے جا، کھول کے نہ دیکھنا کھجورے، کھاتا رہنا ختم کوئی نہیں ہوگا. جس نے جو مانگا نا جو ذرا جلدی کر. مرنا ہے پھر قبر میں جانا ہے، پھر قیامت تک قبر میں لیٹنا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. پھر وہاں سے اٹھ کے حساب دینا ہے. حساب کے بعد جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ہے امت جلدی جلدی جنت میں جائے، لہذا فرمایا ابو بکر تو بھی جنتی ہے. حضور وہ قبر، وہ اٹھنا، وہ حساب کتاب، فرمایا میں جانوں اللہ جانے. عمر تو بھی جنتی ہے، عثمان بھی جنتی ہے، علی بھی جنتی ہے، طلحہ بھی جنتی ہے، زبیر بن عوام بھی جنتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ بھی جنتی. 10 بندوں کو نہ کھڑے کھڑے جنت. امام حسن اور حسین پیچھے کھیل رہے تھے تو پوچھ لیا کسی نے حضور یہ 10 تو جنتی ہیں، تو فرمایا جو پیچھے ہیں تو کہا سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنتی ہیں اور یہ جنتیوں کے سردار ہیں. آپ ذرا پلٹ کے دیکھ لیں کس طرح حضور نے، اور یہ اس شوق کو آپ سمجھے. ہمیں تو شوق ہی کوئی نہیں. اب یقین کریں نہیں شوق، زیادہ سے زیادہ شوق ہوگا تو اپنے بیٹے کے حق میں ہوگا کہ جلدی جوان ہو جائے، اور اس میں بھی ہماری ڈبل لالچ ہوتا ہے کہ بچہ جوان ہو جائے اور میں کبھی بوڑھا بھی نہ ہوں.
یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں، بھائی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اگر وہ جوان ہوگا تو پھر آپ کو بوڑھا ہونا پڑے گا، لیکن ہمارا ڈبل لالچ ہے، یہ بھی جوان ہو جائے اور میں بھی جوان ہی رہوں، یہ ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ذرا غور کرے، فرمایا وہ بیر رومہ ہے جو خرید کے دے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ فرمایا جو مسجد بنائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اپنے لیے جنت میں مکان بنا لے گا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کو آسان کرتے چلے گئے، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دے، زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرنا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا۔ جلدی کے ساتھ حضور نے یہ شوق پیدا کیا۔ ہمارے یہاں نا ہر معاملے میں تیزی ہے، امیر راتوں رات ہونا ہے، حسین راتوں رات ہونا ہے، اور بادشاہ بھی نیک ذرا آہستہ آہستہ ہو کے کرنا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ اور تو ہر ویلے مسیطے بہ رہنا ہے، اور کتے بھئی ہے جی؟ بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، تیرے گھر بیٹھتے تو دو تین زیادہ بیٹھتے، تو نے کہنا تھا کوئی اور کام بھی کریا کر۔ اللہ کے گھر بیٹھے ہیں تو یہاں بھی تجھے اعتراض ہے، کدھر جا کے بیٹھے، کدھر بیٹھے جا کے؟ ہمارا ایک پیر بھائی تھا، اللہ اکبر، تو حضرت صاحب کے پاس آ کے نا کسی نے شکایت لگائی اس کی کہ اس کے گھر والے کہتے ہیں ہر ویلے پیروں کو لے بیٹھا رہنا ہے، تو سب ہس پہ فرمان لگے، ایک باری پھر گل کری، کہتے جو کہتے ہیں ہر وقت پیروں کے پاس بیٹھ رہتا، فرمایا یار بڑا مزہ ہے، ایک باری پھر کری۔ تو وہ جب حضرت صاحب کو مزہ آتا تھا تو ہمیں مفت میں آنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ تو بڑی بات ہے نا جی کہ کوئی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے۔ میری بات کو سمجھ لیں، جلدی کرتے رسول کریم، ہمیں بھی تھوڑی جلدی کرنی چاہیے نبی پاک کا غلام بننے۔ صحابہ نے بڑی جلدی کی، آپ یقین کریں 1 منٹ بھی دائیں بائیں نہیں، بس آج حکم آیا، آج ختم، آج ہی عمل ہوگا، کل پرسوں کی بات کوئی نہیں۔ ساری دنیا جاتی ہے نا مدینہ شریف اور جا کے دیکھتی ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، یار بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے تسی این جاندے سو، اب یہ کہنا شروع کر دیا بڑا مشکل کام ہے۔ حضور نے 4 رکعتوں والی نماز 2 ادھر منہ کر کے پڑھائی اور پھر 2 رکھتے، اور یار مشکل ہے کام، بڑا مشکل۔ یہاں تو میرے بھائی پگڑی کا سٹائل بدل ناراض ہو جاتے، اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا رخ ہی پھیر لیا تو سلام کے بعد صحابہ نے سوال نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا کل تم نے 2 ادھر پڑھی تھی، آج 2 ادھر پڑھی، انہوں نے کہا ہم نے قبلہ نہیں دیکھا، ہم نے تو یہ دیکھا امام کدھر جا رہا ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، جلدی کرے، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ بیماری فٹافٹ آ جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، کمزوری فٹافٹ آ جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، بہت سارے حالات ہیں جو جلدی خراب ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنی امت کو بڑی ساری خیر اللہ سے لے کے دی، ہمارا دین بڑی جلدی مکمل ہوا، 23 سالوں میں مکمل دین حضور نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر ایک اور مزے کی اور لطف کی بات یہ کہ ایک ہے کہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، ہم کہتے ہیں جی آرام سے بیٹھیں گے تو دین کی بات کریں گے، جنگیں بھی جاری ہیں، بدر ہے، احد ہے، آخر دم تک۔ جس دن سرکار کا وصال ہوا اس دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا، اس دن بھی لشکر روانہ کیا، جنگیں بھی ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ رسول پاک نماز، عبادت، تہجد، مسواک، شریعت، دین، تقوی، پرہیزگاری، ان ساری باتوں کا درس بھی بیان فرما رہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ فلانے حالات ٹھیک ہو جائیں گے کاروباری تو پھر میں مسجد ہوں۔ بھئی حالت جنگ میں بھی، جنگ بھی چلتی رہتی تھی، تہجد بھی چلتی رہتی تھی، وہاں یہ حال تھا کہ وہاں پریشانی بھی چلتی رہتی تھی اور درود و سلام بھی چلتا رہتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اپنے زندگی میں ناکام وہ لوگ وہ جنہوں نے وقت ضائع کیا، وقت نہیں ضائع کری۔ ایک آدھ بات حضور غوث پاک کی عرض کرتا ہوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وقت گزارا ہے۔ کچھ بندے اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا، شان عطا فرمائی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء،
چوں محمد درمیان انبیاء، اس طرح نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے نا، اس طرح ولیوں میں غوث پاک جیلانی کا مقام۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے انہیں کرامات